اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی بات من لو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من لو۔ دو ہی راستے، دو ہی طریقے جنت دے نے، اللہ دا راستہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ۔ صحابہ نے جانا دے دیتی ہیں اس بات دی اوپر، پہرا دیتا ساری زندگی، گھروں بے گھر ہو گئے، وطنوں بے وطن ہو گئے، زمیناں جائیداداں لٹ گئیاں، رشتہ داریاں ختم ہو گئیاں۔ 2 جمعے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دا واقعہ تو سنایا کہ جنہاں نے اپنے ہاتھ دے نال تلوار مار کے اپنے باپ دا سر قلم کر دیتا، حضرت مصعب بن عمیر نے۔ بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں انہاں صحابہ نو کیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گئے۔ صحابہ نے کسی چیز دی پرواہ نہیں کی۔ آئیے ذرا غور کیجیے، اللہ فرما رہے ہیں اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جدوں لوگاں نو بلایا جاندا ہے کہ اللہ اور دے رسول دی طرف آ جاؤ، لیحکم بینہم، او کہندے نے ان یقولوا سمعنا و اطعنا، کہ اساں سن لیا اور اساں من لیا۔ جڑے مومن ہوندے نے، جڑے مومن ہوندے نے، سورت نور 18واں پارہ اور سورت نور دی آیت نمبر 51، 50 اور 51 آیت نمبر، سورت نور 18واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دی صفت بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دا وصف بیان کیتا ہے، فرما بردار لوگاں دی اللہ نے اس آیت وچ شان بیان کی تھی۔ منن والے لوگ جڑے نے، قرآن نو منن والے، یہ اگر جملہ بولیا جائے کہ کچھ لوگ قرآن نہیں مندے، اسی تجسس کران گے نا وہ کیڑے لوگ نے جڑے قرآن نہیں مندے؟ بھائی وہی لوگ نے جدوں تو سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے تو او اگو جواب کی دیندے نے۔ قرآن مجید ایک دوسرا مقام بھی ہے جتھے اللہ نے ایسے برے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک ایسا فریق بھی ہے جڑا قرآن سن کے، حدیث سن کے اعراض کر دینا۔ قرآن مجید یہ بھی سورت النور ہے اور سورت النور دی آیت نمبر 49 ہے۔ پھر ایک اور مقام وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، وَإِذَا، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، تعالوا، آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے ان کا وصف بیان کیا، برے لوگوں کا۔ اچھے لوگوں کا وصف بھی آپ نے سن لیا، مومن بندے، مسلمان بندے، فرما بردار بندے، لکھاں کروڑاں دے گھاٹے کیوں نہ آ جان، وہ آندے نے ان یقولوا سمعنا، سن لیا، و اطعنا، من لیا، اطاعت کر لے۔ دوسری طرف وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں پکارا جاتا ہے، تعال عربی کے اندر کیا ہے؟ جدوں کسی نو بلانا ہوتا ہے نا عربی دے اندر، تعال، تعالو، جب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بلایا جاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا آ جاؤ قرآن کی طرف۔ رأیت المنافقین، پھر کچھ منافق ہوتے ہیں، رأیت المنافقین، جو منافق ہوتے ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ پرے پرے بھاگتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، کیا کریں گے ہم؟ منافق کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس تے اساں اپنی جد نو پایا، ما وجدنا علیہ آباءنا، جہدے اتے اسی اپنے باپ دادے نو پایا۔ واہ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، اللہ تعالیٰ نو علم سی کہ میرے اس قرآن نازل کرنے تو بعد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی رسول بنان تو بعد پھر بھی کچھ بد نصیب کچھ ظالم ایسے ہون گے جو میرے نبی دی بات نو نہیں منن گے، قرآن نو نہیں منن گے۔ پھر اللہ دا اتنا تے حق ہے سی نا کہ اللہ نے قرآن دے ذریعے انہاں تے مہر لا دیتی کہ یہ لوگ پکے منافق نے۔ رائیت المنافقین یسدون عنک صدودا، پاویں وہ کلمے پڑھتے رہن، پاویں وہ اذاناں پڑھتے رہن، پاویں وہ نمازاں پڑھتے رہن، حج کرتے رہن، زکوٰۃ دیندے رہن، عمرے کرتے رہن، زبان تو وہ کہندے رہن قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اذا جاءک المنافقون، اے منافق نے۔ تے منافق دا ٹھکانہ کیڑا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دا سب تو نچلا طبقہ جڑا ہے وہ منافق دا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک منافق دا جنازہ حضور نے پڑھایا، یا ایک روایت کے مطابق آپ پڑھایا نہیں، آپ صرف نیت کیتی، ارادہ کیتا منافق دا۔ اور منافق کون سی؟ اج دے دور دا منافق نہیں سی، نبی پاک دے دور دا منافق سی۔ جنہیں نبی پاک نو ویکھیا ہے، میری طرف دیکھو ذرا، جنہیں نبی پاک نو ویکھیا ہے، جنہیں نبی پاک دے پیچھے جنازے پڑھے، نمازاں پڑھیاں، جمعے پڑھے، حضور دی مسجد نبوی دے اندر نبی پاک دے پیچھے کھڑے ہو کے جگہ ہو ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھڑے ہو کے مدینے دے اندر نمازاں پڑھیاں، جمعے پڑھے، جنازے پڑھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ دا مطلب ہے منافق او ہوندا ہے جڑا کلمہ گو ہوندا ہے، لیکن یہ سزا کافر تو بھی زیادہ سخت ہے۔ منافق دی سزا سمجھ آ رہی نا؟ اے تساں دیکھیا ہے ہر سال جو کچھ ہوندا ہے، پرسوں ترسوں جو کچھ ہویا ہے، کیا عین اسلام دے مطابق ہویا ہے؟ جی حضور ہوندے اج دنیا دے اندر، ڈھول دی تھاپ دی اوپر جو رقص قوم دیاں بیٹیاں کر رہی ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں کہ نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے، تسی اپنے ایمان نال فیصلہ کرو، کیا حضور ایک کام کرن دی اجازت دیں دے؟ نبی پاک دے سامنے ڈھول وگ رہا ہوندا، بھنگڑے ڈال رہے ہوندے، نبی پاک دے سامنے ہوٹنگ ہو رہی ہوندی، تو کیا حضور اس کام دی اجازت دیں دے؟ پھر الٹا، وہ جس طرح کہ اندر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک غلط کام کرنے اور دوسرا ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی۔ نہیں میرے بھائیو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اسی تواڈے خیر خواہ ہاں، اسی تانوں قرآن و سنت دا راستہ دکھانے۔ آ جاؤ، قرآن کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین، مومنو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایسے مومن بن جاؤ جڑے کہو ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن لیا من لیا۔ ایسے مسلمان نہیں، ایسے منافق نہیں۔ رأیت المنافقون یسدون عنک صدودا، یا ایسے منافق نہ بنو جڑے زبان تو کہندے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ساڈے واسطے پیو دادے دا راستہ کافی ہے۔ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن والا، نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھن والا، حضور دے پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں مسجد نبوی دے اندر قیام کرنے والا، جدوں مر گیا ہے تے اللہ نے آکھیا ہے اے میرے محمد دا جنازہ ایک واری کیا 70 وار بھی تسی جنازہ پڑھا دو، میں اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ 70 وار بھی۔ اس تو وڈی منافقت کیڑی ہے کہ بندہ خود بھی گمراہ ہوئے تے لوگاں نوں بھی گمراہ کرے۔ سانوں ڈر کس بات دا لگدا ہے؟ کر سکتے ہیں اسی، فائدہ ہوئے گا، مولویاں دا تو فائدہ ہی ہوئے گا،
ون پونے کھانے آن گے، دعوتاں ہون گیاں، پیسے لبن گے، سارا کچھ لبے گا، لیکن ڈر کس چیز دا ہے؟ لوگوں یہ دنیا دیاں پریشانیاں، یہ وقتی طور تے دنیا دیاں گالاں، لوگ گالاں بھی کر دینے سن، فون کر کے میسج کر کے گندیاں گندیاں گالاں کر دیندے، لیکن اللہ دی قسم ہے اج تک رائی ہوندی نا، رائی دے اگر 1000 حصے کیتے جان نا، او دا 1000واں حصہ بھی سانو کدی ملال نہیں ہویا گالیاں سن کے۔ لوگ دیندے نے گالیاں، میسج کرتے ہیں گندی گندی دھیاں بھیناں دیاں ماواں دیاں گالیاں، لیکن کیوں نہیں محسوس کرتے کہ ساڈے نبی پاک نو تے اس دین دسن دی وجہ تو پتھر لگے نے، اسی گالیاں بھی نہیں سن سکتے۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب کہ ہم گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوئے۔ اس بات دا اس وقت پتہ چلنا ہے جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر تے بیٹھا ہونا ہے۔ حدیث بخاری دے اندر لوگو نبی پاک نے اپنی امت دے لوگاں نو پہچان پہچان کے پانی پلانا ہے حوض کوثر دا۔ ایک واری جیڑا میرے نبی دے ہتھوں پانی پی لے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے پھر جنت وچ داخل ہون تک انہوں کدی پیاس نہیں لگے گی۔ تے کچھ لوگ ایسے ہون گے، نبی پاک نے ڈر جس چاہ تو لگتا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دیو بدتیاں دے ٹولے، انہاں نے میرے تو بعد میرے دین دے اندر نویاں نویاں رسماں کڈ لیاں۔ پیو دادا کردا ہے جی، اباؤ اجداد کردے نے، لوگاں نو سنت دی اہمیت دا پتہ ہی نہیں چلیا کہ سنت دی اہمیت کیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، ادا نام سیدنا مغیرہ۔ ایک دن میرے نبی پاک، توجہ ذرا میری طرف، حضرت مغیرہ نو میرے نبی علیہ السلام پوچھ دینے، مغیرہ تیرے رشتے دی گل چل رہی سی۔ مغیرہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک دے ایک عظیم صحابی سی۔ اے مغیرہ تیرے رشتے دی گل چل رہی سی، کی بنیا؟ حضرت مغیرہ آندے نے اللہ دے نبی دے فیصلہ نہیں ہویا، گل چل رہی۔ محبوب نے فرمایا اچھا مغیرہ ان کر جے دے نال شادی کرنی ہوئے، جس بچی دے نال نکاح ہونا ہوئے، ایک نظر انہوں ویکھ لینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میری خواہش پہلے بھی ہے سی کہ میں اپنی ہون والی بیوی نو دیکھ لواں، لیکن ہون تے چونکہ حضور نے اجازت دے دیتی، ہون تے میں ویکھا ہی ویکھا۔ چلے گئے، جس گھر گل بات چل رہی سی نا تر گئے، جا کے آندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بھیجے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بچی دے نال نکاح ہونا ہوئے اس بچی نو ایک نظر ویکھ لینا چاہیے۔ گھر بٹھایا ہوا ہے تے صحابی انصاری ہے، اور مدینے دے انصار بڑے غیرت والے سن۔ انہاں دیا عورتاں جڑیاں نا، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدو پردے والی آیت نازل ہوئی نا، پردے والی آیت عشاء ویلے نازل ہوئی، عشاء دی نماز پڑھائی نبی پاک نے، صحابہ بیٹھے نے تے وہی آ گئی۔ جدو وہی دی کیفیت ہوندی، نبی پاک دا چہرہ سردیاں دے اندر بھی حدیث دے اندر ہے کہ پسینے پسینے ہو جاندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردیاں دے اندر بھی جدو وہی آندی سی۔ صحابہ انتظار وچ نے، پتہ نہیں کی وہی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، کلی ازواجی کا، اپنی ساری بیویاں نو کہہ دو، و بناتی کا، اور اپنی ساری بیٹیاں نو کہہ دیو، و نساء المؤمنین، اور ساری مدینے دیاں مومنہ عورتاں نو کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے مدینے دیاں مسلمان عورتوں اج تو بعد کدی بھی گھروں تساں پردے تو بغیر باہر نکلنا نہیں۔ عشاء دے ویلے اے ایت نازل ہوئی، عشاء ویلے جڑے صحابہ نبی پاک دے کول آئے سن
نبی پاک نے انہوں نے ایت پڑھ کے سنا دیتی، لو بھئی جاؤ گھراں دے اندر. کچھ عورتاں بھی ہے سن نبی پاک دے دور وچ مسجد نبوی دے اندر عورتاں نماز پڑھدیاں سن، اج بھی پڑھدیاں مسجد نبوی دے اندر. یہ پاکستان دے مولوی نے جنہاں نے عورتاں تے پابندی لائی کہ عورتاں نوں مسیتے نہیں آنا چاہیے، بازار چلیاں جان، ہسپتالاں چلیاں جان، درباراں تے چلیاں جان، مسیتے نہیں آنا. یہ مولویاں نے پابندی لائی. پتہ ہے نا تمہیں یہ وجہ ہے نا، کیونکہ مولویاں نوں پتہ ہے کہ عورتاں کمزور ہوندیاں نے عقیدے دے اعتبار نال، تے اسی انہاں نوں جلدی بے وقوف بنا لینے ہیں. مرداں کہیں مرداں دا بھی عقل عورتاں کڈ لیندیاں نے. اس واسطے مولویاں نے آکھیا کہ عورتاں نوں قابو کرو، انہاں نوں مسیتے نہیں جان دینا تاکہ کدے انہاں نوں دین سمجھ نہ آ جائے. کھیر تے عورتاں نے پکانی نا، چاول تے بیبیاں نے گھر پکانے، مولوی واسطے جڑے کھانے دانے وہ تو بیبیاں نے پکانے. اس واسطے مولویاں نے بڑی سمجھداری نال کام کیتا ہے، عورتاں نوں قابو کیتا ہے، انہاں نوں مسیتے نہیں جان دینا. حالانکہ حضور دے دور دے اندر بیبیاں مسجد نبوی نماز اج بھی پڑھدیاں، اج بھی بیبیاں بیت اللہ دے اندر بھی پڑھدیاں نے نماز. تے حضور دا فرمان بھی ہے کہ اللہ دیاں بندیاں نوں اللہ دے گھر آن تو نہ روکو. عورتاں نے بھی قرآن سن لیا، بندیاں نے بھی سن لیا، اور گھر جا کے دس دیتا کہ پردے دی آیت نازل ہو گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے ساری رات مدینے دیاں عورتاں گھر دے اندر جاگ دیاں رہیاں نے جس رات اے ایت نازل ہوئی. توجہ، جاگو ذرا، جاگو جاگو جاگو. ستا پہ بندہ کچھ نہیں سندا. کیوں جی ستا پہ بندہ سندا ہے؟ دسو دسو، ستا پہ بندہ سندا ہے؟ دیوبندی بھی آندے نے ستا پہ بندہ، بریلوی بھی آندے نے سو جائے بندہ، تے وہابی بھی آندے نے. ایک گل ہے جدوں تے اتفاق ہے. کی خیال ہے؟ دیوبندی بھی آندے نے، بریلوی بھی آندے نے، تے وہابی بھی آندے نے ستا پہ بندہ. لیکن یہ الگ گل ہے کہ مویا سن لیندا ہے، ستا نہیں سندا، مویا. کیسی عجیب بات. بجے نوں مٹی دے سپرد کر دیو، من مٹی اتے پا دیو، وہ سن لیندا ہے، ستا پیا نہیں سندا. اللہ اکبر. ہے نہیں مت ماری اس قوم کی؟ ہاں جی، لہذا جاگ کے بیٹھو کہ تے گل سنو گے نا. تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ ستا پیا بندہ نہیں سندا، تاں میں تانوں جگاندا رہنا. میں سفر کر کے آنا تہاڈے واسطے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماندیاں نے ایت عورتاں نے سنی، بندیاں نے سنی. کیڑی ایت؟ پردے والی ایت. ساری رات مدینے دیاں عورتاں جاگدیاں رہیاں، ساری رات جاگدیاں کی کردیاں رہیاں. غربت دا دور، گھراں دے اندر غربت ہے. چھوٹی چھوٹی کپڑے دے چیتھڑے ٹاکیاں لے کے سلائی کر کے عورتاں ساری رات اپنیاں چادراں تیار کردیاں رہی. اور میری بیبیوں، بیٹیوں، بہنوں قدر کرو. 20 جوڑے اور کمپنیاں کپڑے بنان والی آئی دیاں بغیرت کمپنیاں نے پورا جڑا سوٹ ہے نا وہ چنگا بنا دینا ہے، جڑا دوپٹہ ہے نا وہ انتہائی بریک بنا دینا. تے ساڑیاں بیبیوں نوں پسند ہی ہوئی سوٹ آندا ہے جہاں دوپٹہ انج دا ہوئے کہ سارے وال نظر آ رہے ہوں. کئی گھراں دے اندر غیرت ہی نہیں ہوندی. نوجوان بھائی نے، خاواں دے بیٹا ہے، کسی نو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بہن بیٹی بیوی دا گھر دے اندر لباس کیسا ہے. ایسا لباس جو بیٹا نہیں برداشت کر سکتا، بھائی نہیں برداشت کر سکتا، وہ دوپٹہ عورت کر کے بازار جاندی ہے. پتہ نہیں مرداں دی غیرت کتھے جاندی. ڈاڈیاں گلاں نے نا ذرا، لیکن یہ ضروری نے. سیدہ عائشہ فرمانیاں نے ساری رات عورتاں جاگدیاں رہیاں اور ٹاکیاں جوڑ جوڑ کے اپنے پردے تیار کیتے. عشاء ویلے ایت نازل ہوئی اور فجر دی نماز تے جتنیاں عورتاں مسجد نبوی دے اندر آئیاں نے پردہ کر کے آئیں. اینوں کی آکھدے نے؟ انما کان قول المؤمنین، اے مومن نے
جڑے مومناں نو اللہ دا قرآن سنیا، جنہ عورتاں نے جنہ بندیاں نے اللہ دا قرآن سنیا، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسا سن لیا تے من لیا، اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تسی کامیاب لوگ ہو، تسی مومن لوگ، منافق نہیں ہو تسی، جڑے سن لیندے نے تے من لیندے نے او مومن نے۔ جو میں بات کر رہا سی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی ہون والی ووٹی، اپنی ہون والی بہو ویکھن چلے گئے تے انصار مدینے دے بڑے غیرت مند سی۔ حضور نے فرمایا مغیرہ جس عورت نال شادی کرنی ہوئے، جس لڑکی نال نکاح شادی ہونی ہوئے، ایک نظر انہوں ویکھ لینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ گھر گئے نے، جا کے گل سنائی ہے، قریب سی کہ وہ انصاری صحابی حضرت مغیرہ نو اپنے گھروں اٹھا دیندا، تیور بدل گئے کہ کیسی جرات ہے، کیسی جسارت ہے، ساڑھے گھر دے اندر آ کے ساڑھے کولوں ہجے تے گل بات ہو رہی ہیں، ہجے تے منگنی بھی نہیں ہوئی، ہجے تے رشتہ طے بھی نہیں ہویا، ہجے گل بات چل رہی ہیں، تے آ کے صحابی آندے مینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہیں، تے نبی پاک فرماندے نے جے دے نال نکاح کرنا ہوئے انہوں ایک نظر ویکھ لینا چاہیے۔ قریب سی کہ انصاری صحابی حضرت مغیرہ نو گھروں اٹھا دیں دے، ماں بھی خاموش ہے اور باپ بھی، لیکن بچی جیڑی ہے نا جے دے نال شادی ہونی سی، اکو گھارے غربت دا زمانہ ہے، ایک نکر وچ بیٹھی ہے، وہ ایک گل سن رہی، اس نے ماں باپ دے تیور دیکھے نا تے او خود بول پئی، آندھی ہے مغیرہ اگر تے واقعی تینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہیں، اگر تے تینوں واقعی سونے نبی نے بھیجے ہیں، اگر تے تینوں واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھیجے ہیں، تے بے شک ساڑے خاندانی روایات جیسیاں بھی ہون۔ بعض لوگ آندے نا ساڑی خاندانی روایت ایسی، کچھ خاندانی کلچر ہوندہ ہے نا۔ انصاری بڑے غیرت والے سی، مدینے دے انصار بڑے غیرت والے سی۔ حضرت مغیرہ نو ہون والی بیوی آندھی ہیں اے مغیرہ ساڑا خاندان دا کلچر جو بھی ہیں، اگر اللہ دے نبی نے تینوں بھیجے ہیں تے محمد دی سنت دی اوپر میں اپنے خاندان دی ساری روایات نو قربان کرنی ہے، میں اپنا پردہ ہٹانی ہے، تو میں نو دیکھ لے۔ اس بچی نے پردہ ہٹایا، مغیرہ نے دیکھیا اور فوراً کیا کہ میں نو رشتہ قبول ہے۔ اللہ اکبر، گل جو دسنا چاہنا سنت دی اہمیت، حدیث دی اہمیت، لوگاں نے بدعت نو رواج دیتا ہے، جس واسطے آج لوگاں دے نزدیک نہ اللہ دے قرآن دا کوئی وقار ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ دی حدیث دی کوئی حیثیت رہے۔ بدعت نو رواج دینا، صبح اٹھنا تے بدعتاں تے، پورے ہفتے دے دوران، مہینے دے دوران، سال دے دوران بدعت ہی بدعت، بدعت ہی بدعت، جبکہ نبی پاک نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، دین دے اندر ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اہمیت لوگاں دے نزدیک بالکل نہیں رہے۔ اول وقت نماز پڑھنا قرآنی حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اول وقت مقررہ وقت تے نمازاں پڑھنا کیا ہے، لوگاں نے اس کے اندر ہی اپنی مرضی کی تھی۔ 2 دن جبرائیل علیہ السلام آندے رہے، حدیث کے اندر ہے، نبی پاک نو اول وقت آ کے 2 دن جبرائیل علیہ السلام نمازاں پڑھاندے رہے۔ فجر دی نماز اندھیرے دے اندر، صحابہ کہندے نے اسی فجر دی نماز پڑھ کے گھروں نکل دے سا نا مسجد دی وچوں تے سانو اپنا ہاتھ نظر نہیں آندا سی، اتنا اندھیرا ہوندا سی۔ ہن یار لوگ فجر دی نماز کدوں پڑھتے ہیں؟ ساڈے علاقے دے اندر الحمدللہ اللہ دی توفیق نال اپنی مسجد دے اندر فجر دی اذان میں خود پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال۔ کئی دفعہ اسی نماز پڑھ کے چلے جانے ہیں، پھر قرب و جوار تو اذان دی آوازاں آ رہی ہوندی، تو میں کہندا ہونا سپیکر کھول کے، میں کھول لینا سپیکر اتلا، کئی دفعہ میری شکایت بھی ہوئی۔
میں کہنا مولوی اور رمضان ہی تمہیں بڑی کالی آتی، رمضان دہی شہی کھادا ہوتا ہے نا تو نیند چڑھی آتی، ٹائم تے آ کے سپیکر کھولنا اذان پڑھ دینا، تو رمضان تو بعد تمہیں کی ہو جاتا ہے؟ ہوں تسی بھی اندازہ کریا جے اللہ تاری زندگی دے اندر اگلا رمضان لے کے آئے، رمضان دے اندر سارے مولوی سنی بریلوی وہابی ایکو ٹائم اذاناں پڑھ دیں، رمضان جاندہ ہے مولویاں نے اپنی نیند پوری کرنی ہوگی، عشاء دی نماز لیٹ پڑھنی سنت ہے، فجر دی نماز جلدی پڑھنی سنت ہے۔ یار لوگاں نے یہ بھی مخالفت کی تھی کہ عشاء دی نماز فوراً جلدی پڑھ لیندے اور فجر دی نماز لیٹ پڑھ۔ ایک بات توجہ نال سنو، حضرت انس فرماندے نے نبی پاک نے ایک دن عصر دی نماز پڑھائی، عصر دی نماز پڑھا کے حضور بیٹھے نے، چند لوگ آئے آ کے آندے نے اللہ دے نبی اساں اٹھ ذبح کرنا ہے تے آؤ تسی تشریف لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دعوت کدی کدی انہیں بھی مل جاندی سی، تہاڈا بھی حق بندا ہے، کدی آپ کو مولوی صاحب آؤ ایک بکرا کھلوتا ہے ذبح کرنا ہے، ہن ہسو، جدو مولویاں دی واری آئے ادو تسی ہسن لگ جاندے، ساڈی واری پتہ نہیں تانوں کی ہو جاندا۔ ہاں جی، حضور نو فرمایا کہ اللہ دے نبی اساں اٹھ ذبح کرنا ہے تے تہانوں نال لے جانا۔ عصر دی نماز نبی پاک پڑھا بیٹھے سن، نبی پاک نال چل پے۔ حضرت انس فرماندے نے انہوں نے اونٹ نو نخر کیتا، سمجھدے ہو نا نخر کرنا، کھڑا کر کے اونٹ دے گدی دے اوپر خنجر اس دا خون زیادہ نکل جائے، انہوں نخر کہندے، ذبح نہیں نخر، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، نخر، اونٹ نخر کیا جاتا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے انہاں اونٹ نخر کیتا، پھر وہ دی کھلڑی اتاری، پھر وہ دا گوشت بنایا، پھر ہانڈی پکائی، پھر اساں کھادی، اسی کھا کے جدوں فارغ ہو گئے تے ہجے سورج کھڑا سی۔ گئے کدوں سا اسی؟ عصر دی نماز پڑھ کے، عصر دی نماز پڑھ کے اسی گئے سا، اونٹ ذبح کر کے، کھل اتار کے، گوشت بنا کے، ہانڈی پکا کے، دعوت کھلا کے اسی فارغ ہو گئے تے سورج ہجے، تسی بھی ڈنڈی مار دیو بھائی ہجے بڑا سورج کھڑا ہے جی۔ ہر کم دے اندر سنت دی مخالفت انسان دی زندگی دا سکون چھین لیا، انسان دل دل دے اندر دھنس جاندہ ہے۔ ایسا نہ کیجئے، سنت دی آئینی حیثیت، جس قوم نے بھی وقت دے نبی دی سنت نو چھوڑیا ہے اللہ اس قوم تے عذاب لے کے آئے، اور اس قوم تے اس امت تے بھی عذاب آ رہے ہیں۔ تواڈے سامنے میں شروع تے عرض کیتا ہے نیپال دے اندر جو حالات پیدا ہوئے نے، اے پرسو ترسو نیپال دے اندر تواڈے سامنے، یہ اللہ دا عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ جتھے بے حیائی عام ہو جائے، سنت دی مخالفت عام ہو جائے، ادوں اللہ تعالیٰ دے عذاب اس طرح ہی آندے۔ لہٰذا مومن وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور سنت مل جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث کے اوپر کٹ مار جائے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی نے آندے نے اللہ دے رسول ایک سوال ہے، محبوب نے فرمایا پوچھو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام حج ہر سال فرض ہے؟ توجہ کرنا، اقرا بن حابس سوال کرتے ہیں اللہ دے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش۔ دوسری دفعہ پھر پوچھیا اللہ دے نبی حج ہر سال فرض ہے؟ جنہوں اللہ مال دے دے کیا وہ ہر سال حج کرے؟ اللہ دے نبی خاموش۔ تیسری دفعہ پھر پوچھیا، حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابیو یہ تواڈے واسطے میں نبی اللہ دی رحمت بن کے آیا، جے میں کہہ دیندا ہاں، جے میں کہہ دیندا نام، عربی دے اندر نام ہاں، جے میں ہاں کر دیندا تے پھر تواڈے تے ہر سال حج فرض ہو جاندا۔ لوگاں نے محمد رسول اللہ دے نام تے روٹیاں کھا دیاں نے، حضور دے نام تے کدی میلاد، کدی کچھ کدی کچھ کدی کچھ،
کدی انہاں پاک بعد ہستیاں دے نام تے دیگاں ونڈنیاں، نظر اللہ نیاز حسین، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نو نہیں پہچانا۔ جن لوگاں نے نبی پاک دی حیثیت نو پہچانا ہے وہ اپنی مرضیاں ختم کر دیں، اور اسی اس بات دی اوپر اہل الحدیث اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں کہ ساڈے اندر ہزار خامیاں ہون گیاں، ساڈے اندر ہزار گناہ ہون گے، لیکن قیامت والے دن اسی اللہ دے سامنے یہ ضرور کہاں گے، یا اللہ تیری توحید دے نال اور تیرے محمد رسول اللہ دی سنت دے نال اساں غداری نہیں کی۔ لوگاں نے سانو وہابی آکھیا، بڑے بڑے فتوے لائے، لیکن اللہ دے نبی دے نال اساں بے وفائی، غداری، خیانت نہیں کیتی۔ اگر اہل حدیث نہ ہوندے رفع الیدین دی سنت کون دستا؟ فاتحہ کون دستا؟ امام دے پیچھے جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے، آپ بخاری دے اندر لکھے ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی، اور کئی لوگوں نے سوال کیتا کہ اے ابن عمر تساں فاتحہ پڑھی؟ فرمایا اس واسطے کہ تواڈے جے لوگاں نو دسن واسطے کہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے۔ اتھے لوگاں نے حلیہ ہی بگاڑ دیتا ہے۔ جدوں مر جاندا ہے مرنے والا، دفن کر کے 3 دن 4 دن بیٹھ جاندی برادری، جیڑا آندا ہے کلام شریف جی تسی ایویں کردے ہو نا، ایویں کردے ہو نا، ماشاءاللہ کلام شریف کتھے لکھے ہے بھائی؟ اسی تے نہیں کردے الحمدللہ۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ طریقہ سنت، بدعت نہیں۔ بدعت ضلالت ہے، بدعت گمراہی ہے، بدعت جہنم دا راستہ ہے۔ اس واسطے اسی زور و شور نال پورا ٹل لا کے پوری جرت نال دستے ہیں لوگاں نو، علل اعلان کہنے ہیں کہ بدعت جہنم ہے اور سنت جنت دی ضمانت ہے۔ بدعت نہیں سنت۔ بے شک لوگ کردے رہے، لوگاں دی مرضی دا نام دین تے نہیں ہے، اور آکھدے کی نے او جی چنگا کام ہی کر رہے ہیں نا، آندے نے جی فاتحہ ہی پڑھنی نا۔ بھائی جنازے دے اندر فاتحہ پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے، حضور دی حدیث ہے، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جس دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ نبی پاک دے صحابہ پڑھ دے رہے، سنت نہیں مننی، نبی پاک دا طریقہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا دنیا دے اندر دیتی۔ مولوی آندے نے ساڑھے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، مولوی آندے نے بھائی کیوں نہیں پڑھنی، میں جو پڑھدا پیا، مولوی آندا ہے میں جو پڑھدا پیا، انجیاں دن نا میں جو پڑھدا پیا، پھر پچھلے نو وضو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی دا وضو کافی ہے، کی خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، پیچھے ہاتھ بن کے چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ بلکہ میں تے اس تو بھی اگے وداں گا کہ پھر گھر ہی رہنا چاہیے، اور کہیں کردے نے سال تو بعد دربار تے جا کے بکرا دے کے آنا، گندم دیا 10 بوریاں دے کے آنا، وہ مولوی جانے تے رب جانے، نہ اسا مسیتے جانا، نہ نماز پڑھنی، نہ جمعہ پڑھنا ہے، مولوی جانے تے رب جانے۔ اللہ دی قسم ہے کئی لوگاں نے کم کیتا ہویا ہے نہ میرے بھائیو، اللہ دا واسطہ جے دین نو مذاق نہ بڑھاؤ، سنت دی آہینی حیثیت سمجھو کہ سنت کس چیز دا نام ہے۔ لو آخری بات سنو اور میں بات مکمل کرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، انہاں دی بیوی ہے، اس دا نام ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت مغیث نو اپنی بیوی بریرہ دے نال بڑی محبت، بعض دفعہ محبت یک طرفہ ہو جاندی، اور محبت اصل ہوندی شادی تو بعد ہے۔ اگے بھی میں کئی دفعہ عرض کی تھی، جڑی شادی تو پہلے ہے یہ محبت نہیں ہے، بغیرتی ہوندی۔ لیکن بعض دفعہ محبت یک طرفہ ہوندی، بعض دفعہ خامد نو محبت زیادہ ہوندی، بعض دفعہ بیوی نو محبت زیادہ ہوندی، اور یہ اللہ دی طرفوں ہے، یہ اللہ دی طرفوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر تواڈی ایک تو زیادہ بیویاں نے تو بیویاں دے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا کہ میرا جھکاؤ عائشہ وال زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا جھکاؤ، کیونکہ دلاں تے اختیار اللہ تعالیٰ دا ہے،
حضرت بریرہ نے حضرت مغیث دی بیوی نے اور حضرت مغیث نو رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بریرہ دے نال زیادہ محبت اور یہ بھی اشارے ملتے ہیں. بعض دفعہ کتے جانا تو بریرہ آگے آگے اور مغیث پیچھے پیچھے. ساڈے معاشرے دے اندر کوئی انج ہو جاوے کام اسی تو پھر انہوں سیدھا ہی کہہ دینے ہیں بی بی اگے ہوئے تے بندہ پیچھے ہوئے. کیوں جی اسی انہوں کی آنے ہیں دسو نا. بعض دفعہ محبت ہوندی کوئی حرج نہیں ہے. میاں بیوی دا آپس وچ بہت ہی رشتہ عظیم ہے اور یہ محبت پیدا کرنی چاہیے. نفرتاں اور دل دے اندر جو ایک کدورتاں نے یہ اولاد تے بڑی اثر انداز ہوندی ہیں. میاں بیوی دی لڑائی جو ہے اولاد نو نفسیاتی بنا دیں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. حضرت مغیث نو ایک دن بریرہ کہن لگی کہ مغیث تیرے نال ہون میرا گزارا نہیں میں طلاق لینا چاہنی ہوں. حضرت مغیث نو تے محبت بڑی سی. آپ بڑے پریشان ہوئے اور نبی پاک کول چلے گئے. آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام آیا بریرہ میرے کو طلاق لینا چاہتی کوئی سمجھاؤ اس نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلانے. آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا بریرہ یہ نہ کرو کیوں طلاق دا مطالبہ کر رہی ہو. طلاق دا مطالبہ نہ کرو. مغیث بڑا اچھا صحابی ہے. فرمایا اللہ دے رسول میں نہیں چل سکتی. نبی پاک نے پھر زور دیتا. پھر آپ نے فرمایا کہ بریرہ میرے صحابی نال وقت گزارو. مغیث اچھا انسان ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئی تے پوچھ دیا نبی پاک کو کی توجہ کرنا غور کرنا. اللہ دے نبی علیہ السلام اے تہاڈا مشورہ ہے یا تہاڈا حکم ہے. سمجھ آئی گل دی. اللہ دے نبی علیہ السلام زندگی تے میں گزارنی نا مغیث نال. اے تہاڈا مشورہ ہے کہ میں مغیث نال گزارا کراں یا تہاڈا حکم ہے. کیونکہ نبی پاک دے دور دی عورت بھی یہ سمجھدی سی کہ جس گل دا فیصلہ حضور کر دین تے حضور دی گل نہ منی جائے اس بندے دی زندگی دا سکون برباد ہو جاندہ ہے. دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاندے. ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو اتنا سمجھ دی ہے. نبی پاک دے دور دی عورت اے سوال کر رہی حضور اے تہاڈا مشورہ ہے یا حکم ہے. میرے بھائیو اپنی بیٹیاں بہناں نو دین پڑھاؤ. اپنے گھراں دے اندر احادیث دیاں کتاباں لے کے آؤ. اگر اس معاشرے نو کچھ بنانا چاہتے ہو اپنے تو بعد اپنے خاندان اپنا معاشرہ اپنا محلہ اپنا گاؤں اس دے اندر اپنی نسلاں دے اندر اگر دین باقی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ دا واسطہ ہے اپنے گھراں دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو رواج دو اہمیت دو بدعت تو اجتناب کرو. یار لوگاں نے اسلام دے اندر ایسی ایسی بدعات اور خرافات ایجاد کیتیاں نے. اللہ دی پناہ ساڈا تے ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی اور قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں نے میرے نبی دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے. بہت بڑی بد نصیبی ہے. بہت بڑی بد قسمتی ہے. قرآن دی آیات دا ترجمہ لوگوں نے اپنی مرضی دے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے. احادیث دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. اس حد تک اپنے پیٹ واسطے اپنے ذاتی مفادات واسطے سنت دی مخالفت اور بدعت نو رواج دینا. لوگوں اللہ دا واسطہ ہے قرآن اور حدیث ایک راستہ ہے. جو اس راستے نو اپنا لے گا انشاءاللہ وہ جنت دا راہی بن جائے گا. ایک عورت نبی پاک کو لائی آندھی اللہ دے نبی میں مسلمان ہونا چاہنی ہاں. محبوب نے فرمایا مسلمان ہون تو پہلے چند گلاں سن لے. شرک نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, بدکاری نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, وہن نہیں کرنے. بہت ساریاں باتاں نبی پاک نے دسیاں. اے عورت آندھی اللہ دے نبی کلمہ پڑھان تو پہلے میں تھوڑی جی اجازت دیندے ہو. محبوب نے فرمایا لے لے. چلی گئی. ایک عورت محلے دی اس نو آندھی ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار فوت ہویا سی, تو میرے رشتہ دار دی فوتگی تے آئی سی تے تو وین پائے سی. کی کیتا سی؟ وین پائے سی.
تے میں ہون لگی ہاں مسلمان. تے نبی پاک نے فرمایا جدو مسلمان عورت ہو جائے اس نو وین نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا میرے کو ہنے وین کرا لے. جو میں مسلمان ہو جانا تے پھر میں وین. واہ میرے اللہ, کیسیاں عورتاں نبی پاک دے دور دیاں عورتیں کیسیاں کہ حضور عہد لے رہے ہیں شرک نہیں کرنا, کیونکہ عورتوں دے اندر شرک زیادہ ہے. کمزور ہوندیاں نے نا عورتاں, کمزور اعتقاد, جسامت کمزور, صنف نازک. الرجال قوامون علی النساء, ہر اعتبار نال اللہ نے عورت نو کمزور بنایا ہے. اسی واسطے عورتوں دی نگہبانی اللہ نے مرد دے ذمے رکھی ہے, اور طلاق دا حق بھی اللہ نے مرد نو دیتا ہے. اگر عورت کو حق ہوندا تے روزانہ پتہ نہیں کی ہوندا, لیکن ہن معاشرے دے اندر مرد عورتوں تو بھی گئے گزرے. بہرحال گھراں دے اندر دین لے کے آؤ, اپنے گھراں دے اندر دین نو, سنت نو, نبی پاک دی حدیث دی کتاب ہور نہیں تے کم از کم ریاض الصالحین ایک کتاب ہے 2 جلداں دے اوپر مشتمل. ریاض الصالحین زیادہ تو زیادہ 2000 دی کتاب ہوئے گی. اس کتاب دا گھر دے اندر باقاعدہ تعلیم دا اہتمام کرو. ریاض الصالحین ایک امام بخاری دی کتاب الادب المفرد ایک جلد دے اندر ہے, 500 تو لے کے 1000 روپے دی ایک کتاب ہے الادب المفرد. یہ دونوں کتاباں گھر دے اندر لے کے رکھو, اپنے بچیاں نو پڑھاؤ, اپنی بچیاں نو پڑھاؤ. اور اپنے بچے بچیاں دی تساں پتہ نہیں کتنیاں ضرورتاں پوریاں کر دے ہو, لیکن تواڈے مرن تو بعد یہ تواڈیاں اولاداں جنہاں نو تساں موبائل لے کے دے دیتے, یہ موبائل صدقہ جاریہ نہیں ہوئے گا. اگر ایک محمد رسول اللہ دی حدیث پڑھ لئی تیرے بیٹے اور بیٹی نے, سمجھ لئی اور اس تے عمل شروع کر دیتا, اللہ دی قسم ہے تیرے مرنے تو بعد بھی تیرے جنت دے اندر درجات اللہ بلند کرے گا, اس وجہ تو کہ تیری اولاد تیرے تو بعد نمازی ہے, دیندار ہے, حدیث نال محبت کرنے. بدعت دا خاتمہ تاں ہی ہوئے گا اسی سنت نو رواج دیاں. اللہ سبحانہ و تعالی سانو سنت نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے, بدعت کو اللہ سانو محفوظ فرمائے, اور نبی پاک دی سنت دی اوپر زندگی اور اس کے اوپر اللہ موت نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.